آقا علیہ السلام نے خود جناب سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. جناب محمد مصطفیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کیا، فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے یہ بات کہنے کے لیے صرف اور صرف صدیق اکبر کو چنا، کسی اور سے نہیں کہا، مولا علی سے نہیں کہا، فاروق اعظم سے نہیں کہا، عثمان غنی سے نہیں کہا، حضرت ابو ہریرہ سے نہیں کہا، کسی دوسرے صحابی کو آقا علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی. یہ بات کہنے کے لیے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو چنا. اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ کیا وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے صرف اور صرف صدیق اکبر کو اس خطاب کے لیے چنا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر آقا علیہ السلام مولا علی سے کہتے لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ علی میرے سوا، میرے رب کے سوا میری کوئی حقیقت نہیں جان سکتا، تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ مولا علی سے افضل ہے جناب صدیق اکبر. ہو سکتا ہے صدیق اکبر آقا علیہ السلام کی حقیقت کو جانتے ہو. اگر فاروق اعظم سے کہتے تو پھر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر آقا علیہ السلام کی حقیقت کو جانتے ہو، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ہستی ہے جو ہر مقام پہ، کوئی بھی قصبہ ہو، کوئی بھی مقام ہو، صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے. تو اسی لیے آقا علیہ السلام نے اس خطاب کے لیے صرف اور صرف صدیق اکبر کو چنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صدیق اکبر آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ صدیق آقا علیہ السلام کی حقیقت کو جانتے ہو، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کی بھی نفی کر دی. آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر سے یہ فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ اے ابو بکر تو میرے ساتھ رہا، اے ابو بکر تو فلاں غزوے میں میرے ساتھ تھا، فلاں مقام پہ میرے ساتھ تھا، تو ہجرت میں میرے ساتھ تھا، اے ابو بکر تو نے میرے اوصاف دیکھے، تو نے میرے افعال دیکھے، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ نے میری حقیقت کو پہچان لیا. صدیق اکبر کو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے صدیق تو ہر کام میں میرے ساتھ رہا، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے آقا علیہ السلام کی حقیقت کو جان لیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق حقیقت یہی ہے کہ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ چون نہایت مقام عامہ مومنہ، چون نہایت مقام عامہ مومنہ جہاں سے عام مومنوں کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. بچوں نہایت مقام اولیاء اور جہاں سے اولیاء کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے شہیدوں کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں شہیدوں کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صدیقوں کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں سے صدیقوں کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے انبیاء کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے. اور آگے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، جہاں سے چون نہایت مقام انبیاء بدایت مقام رسول، جہاں انبیاء کے مقام و مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے رسولوں کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے. اور آگے یہ ہے کہ چون نہایت مقام رسول، جہاں پہ جا کے رسولوں کے مقام و مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے، بدایت مقام اولی العزم، وہاں سے اولی العزم رسولوں کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے. آگے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، چون نہایت مقام اولی العزم، جہاں سے اللہ تعالیٰ کے اولی العزم رسولوں کے مقام و مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے، بدایت مقام محمد، بدایت مقام محمد مصطفیٰ، وہاں سے جا کے جناب محمد مصطفیٰ کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اولی العزم رسولوں کے مقام و مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، بدایت مقام محمد مصطفیٰ، وہاں سے جناب محمد مصطفیٰ کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے. اور آگے سماعت فرمائیے، مقام محمد راحت نیز،
کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی کوئی حد ہی نہیں. جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کو عطا کیا اس کی کوئی حد ہی نہیں. اسی لیے میرے امام احمد رضا نے کہہ دیا کہ تیرے تو بس اے بے پناہی سے ہے مری ہے رام میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو بس اے بے پناہی سے ہے مری ہے رام میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. آخر نظام نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. یہ ہے مقام و مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.